کہ یہ مذاکرات کا کوئی اس وقت ہے امکان ہے، اور ایک طرف جو ہے اپوزیشن اراکین کے خلاف یہی اسپیکر ریفرنس پیش کر رہے ہیں، دوسری جانب مذاکرات کی پیشکش ہو رہی ہے، تو آپ کا جو پولیٹیکل وجدان ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اپوزیشن سے کیا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ پتہ ہے جی، میں پاکستان سے باہر ہوں، کئی مہینے بھر سے میں امریکہ میں آیا ہوا ہوں، کبھی کبھی ٹیلی ویژن دیکھ لیتا ہوں. بات یہ جی کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو جتنا یہ تناؤ ہے حکومت اور اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہ مذاکرات کی بات جو اسپیکر صاحب نے کہی ہے وہ کسی صورت میں مطلب قابل عمل ہے. کہیں کسی منتج پہ پہنچے، مگر پھر بھی حل مذاکرات ہی ہے. اچھا، ایسے میں عمران خان کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ حکومتی وزراء جو ہیں، وفاقی وزراء، وہ بھی یہ سر عام کہتے ہیں جی کہ دس از دا ہائیبرڈ گورنمنٹ. تو ایسے میں آپ کو پتا ہے ہائیبرڈ گورنمنٹ میں تو اختیارات کہیں اور ہوا کرتے ہیں، تو ایسے میں وہ جب کہتے ہیں کہ جی جن کے پاس اختیارات ہیں میں ان سے مذاکرات کروں گا، تو یہ پھر جو آفر ہے، تو یہ آفر تو پھر ایکسیپٹیبل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن جی بقول عمران خان صاحب کے کہ مذاکرات جن کے پاس اختیارات ہیں ان سے کریں گے، تو یہ قابل عمل نہیں ہے. بفرض محال اس بات کو مان لیا جائے اور اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، تو یہ قابل عمل نہیں ہے. یہ تبھی قابل عمل ہے کہ جن سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو اور حکومت بھی ہو اور پارلیمنٹ کے ممبران، یہ جو بھی کوئی کمیٹی بنتی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. کون سا کام مشکل ہے؟ if you remember تو 1993 میں جو مذاکرات ہوئے تھے جنرل عبدالوحید کاکڑ صاحب نے جب کروائے تھے، اس وقت بھی محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ چکے تھے، پولیٹیکل پولرائزیشن تھی، محترمہ لانگ مارچ کرنے جا رہی تھی. تو ایسی سچویشن بھی کوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ جی میرا خیال ہے جی کہ میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ جو سزائیں روز ہر چوتھے دن سزائیں ہو رہی ہے نا، اس سے مذاکرات کی کوئی اگر گنجائش تھی تو وہ مجھے اب وہ بھی ختم ہوتی نظر آتی. پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھ رہی ہے، سیاسی کشیدگی بھی اضافہ ہو رہی ہے. اگر if we step into the shoes of PTI تو بات یہ ہے کہ 10 سال کی سزائیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ایک مقدمے میں دوسرے مقدمے میں ہیسٹی سٹیپس لیے جا رہے ہیں. میں تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں رضوانہ صاحب آپ کو کہ ابھی جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور باقی لوگوں کو 32 سال کہتے ہیں. وہ ایک کیس میں 10 سال ہے، ٹوٹل 32 سال قید ہے، اور ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ بھی کنفسکیٹ کرنے کے آرڈرز کر دیے گئے. وہ دیکھیں جی بات یہ ہے، اب اپیلیں کریں گے، اپیلوں میں گنجائش مجھے تو نظر آتی ہے، اور یہ 32 سال کی جو سزائیں ہیں یہ میرا خیال ہے کنکرنٹلی چلیں گے. بھئی اللہ نہ کرے کہ 32 سال ہی پورے ہو جائے، 10 سال پورے ہوں، کہیں نہ کہیں بیچارے آ جائیں واپس. سیاسی کارکنوں کو ٹھیک ہے، انہوں نے جو کچھ کیا، جو کہ استغاثے کا مقدمہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ منیمائز بھی کر لیں تو جو کچھ ہوا 9 مئی کو اس کو کسی بھی صورت میں اپریشیٹ تو نہیں کیا جا سکتا. اس کو کسی بھی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، تو بہرحال پھر ہو گیا ہے تو کم از کم معافی نہیں، کچھ بھی ہے تو کم از کم جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، اور جو غلط ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو غلط ہے ہی ہے. آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا پلیز، ذرا میں پیپلز پارٹی کے دوست ہمیشہ ساتھ ہیں جناب. جی بے مہربانی. کیسے دیکھتے ہیں جی، مجھے بتائیے گا میاں صاحب. جی یہ ریفرنس بھی جا رہے ہیں، اور وقاص اکرم کی سیٹ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی 40 دن غیر حاضری ہے، حالانکہ میاں نواز شریف 5-7 دفعہ گئے ہیں، اور بھی لوگ بہت سارے ہیں جو اسمبلی میں جاتے نہیں. ایون عمران خان بھی نہیں جایا کرتے تھے قومی اسمبلی میں، جو کہ اچھا عمل نہیں تھا. تو غیر حاضری کی بنا پر ان کو بھی ٹی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنس بھیجا جا رہا ہے. تو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں، جیسے رضوانہ صاحب نے بھی کہا کہ ایک طرف آپ سزائیں دے رہے ہیں، ریفرنس بھیج رہے ہیں، اور پھر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. اس میں پیپلز پارٹی کی نظر نہیں آتی ہے.
پیپلز پارٹی کی بات جو ہے نا، دیکھیں پیپلز پارٹی تو اقتدار میں نہیں ہے اس وقت، لیکن آپ کا نہیں، مین پلر تو آپ کا ہی ہے. میں وہ صحیح بات ہے آپ کی، وہ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اصل میں سیاست جو کر رہی ہے وہ جمہوریت کے لیے کر رہی ہے کہ جمہوریت کا جو ہے نا وہ چلنا چاہیے، سسٹم چلنا چاہیے. اور رہی بات کہ آپ کی مذاکرات کی بات، تو میں ذاتی طور پر اس بات کو کہتا ہوں کہ مذاکرات، جیسے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی آج جو ہے وہ میں سن رہا تھا، تو انہوں نے جب یہ اپنا ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو اس کے بعد انہوں نے جو پریس ٹاک کی ہے تو انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ جی ہم خود چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، ہم ٹیبل پر بیٹھنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے خود کہا. لیکن بات تو صرف یہی ہے کہ یہی بات تو عمران خان صاحب کو جب یہ حکومت میں تھے اور جب یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کا سلوک کر رہے تھے، یہ باتیں ان کو آپ سمجھائی جا رہی تھی، آپ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، یہ ان کو باتیں سمجھائی جا رہی تھیں اور ان کو یہ باتیں کہی جا رہی. اس وقت وہ اگر ان کو ایک موقع دیا تھا اور وہ تبدیلی لانا چاہ رہے تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا، تو وہ اپنے دور میں اگر یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ آج جو ہے وہ کافی چیزیں بہتر ہو جاتی. اس وقت ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ مذاکرات کریں، ان کو بھی کہا جاتا تھا مذاکرات کریں، تو وہ کہتے تھے صاحب ہمارا المیہ یہ تھا کہ 1988 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو آئی تھی، اس وقت بھی انہوں نے کمپرومائز کیا تھا گورنمنٹ لینے کے لیے. اس وقت سے یہ ایک بحث ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کسی بھی جو گورنمنٹ آتی ہے اس کو 5 سال کا ٹینیور پورا کرنا چاہیے. محترمہ کی پہلی گورنمنٹ 18 ماہ، دوسری گورنمنٹ 3 سال، پھر میاں صاحب کی 2 ٹینیور تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے. تو آپ ان کو پھر 5 سال پورا کرنے دیتے، پھر تو وہ بالکل فنش نہ ہو جاتے. آپ نے جو آپ کے اوپر الزام لگتا ہے کہ آپ دونوں مخالف پارٹیاں اقتدار کی حوث کے لیے اکٹھے ہوئے اور آپ نے اپنے نظریات ختم کیے، پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے، اور اس کے لیے 3.5 سال سے آپ اکٹھے ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اب یہ بالکل غلط ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے جو بھی اگر تبدیلی ہوئی وہ ان ہاؤس ہوئی ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے. اب یہ خود اگر یہ خود جمہوریت کو لے کر چلنا نہیں چاہ رہے، یہ انہوں نے خود جو ہے وہ جمہوریت کو نہیں چلانا چاہ رہے تھے، تو پیپلز پارٹی نے تو ساتھ دیا ہے جمہوریت کو چلانے کے لیے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، آپ نے دیکھا کہ یہ جو آپ نے پہلے بتایا کہ کبھی 3 سال گورنمنٹ کو چلنے دیا جاتا تھا، کبھی 2 سال، اور یہ کس نے کیا؟ آصف علی زرداری صدر بنتے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ صدر کے جو اختیارات جو ہوتے ہیں وہ سارے دے دیے پارلیمنٹ. 18ویں ترمیم دیا تھا. میری بات سنیں نا، وہ ساری جو ہے وہ سارے ایک سسٹم کو جو کیا جا رہا تھا کہ بھی 2 سال چلیے. تھوڑا سا I'm sorry، مجھے مختصر سا جواب دے دیجیے. آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے سب کچھ مشکل ترین فیصلے جمہوریت کے لیے کیے. جب وفاقی وزراء کہتے ہیں ہائیبریڈ نظام ہے، تو ہائیبریڈ نظام کم از کم جمہوریت تو نہیں ہے نا جی؟ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی جمہوریت ہم سمجھتے ہیں کہ جو عوام وہ جمہوریت ہے جس کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو نے طویل جدوجہد کی. بات یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کی توقعات جو پوری ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، لوگ بڑے پریشان ہیں. خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بجلی کے جو معاملات ہیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اب فوج جو رینجر ہے، رینجر کو گھروں میں جو ہے وہ کاران نے وہ چھاپے مار، جس گھر میں آپ دیکھیں جس گھر میں فوج کی گاڑی ہو اور وہ فوج کی گاڑی اور ساتھ جناب ایس ڈی ہو اور اس کا بل جناب جو ہے وہ 30 سے 40 ہزار روپیہ ہو، وہ بندہ کو ڈکیت نہیں ہے، چور نہیں ہے. اگر وہ مجھے بتائیں کہ وہ کس کو بتاتا پھرے گا کہ میرے گھر میں جو فوج آئی ہے وہ بجلی کے بل کی وجہ سے نہیں آئی، کس وجہ سے آئی ہے؟ ون لائن آنسر دے دیجئے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ زیادتی، اور اس کے علاوہ آپ کی پارٹی آواز اٹھائے اس کے اوپر. یہ مذاکرات کوئی کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہونے چاہیے. ملک کو جو ہے نا، میرے نزدیک جو ہے یہ دیکھیں، ہم نے شروع سے یہی بات کہی کہ انتقامی سیاست کو چھوڑیں، ملک کو چلانے دیں، ملک کو چلنے دیں. لیکن انتقامی سیاست جو ہے وہ جو ہے نا وہ غلط، اور ملک جو اس میں کمزور ہو رہا ہے. ملک کا کیا حال ہو رہا ہے؟ تمام ادارے جو ہے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. آپ صاحب مجھے بتائیے گا، شاہ محمود قریشی کی رہائی کا حکم دے دیا گیا آج کورٹ نے کہ اگر کوئی اور کیس نہیں ہے، میں کہا ایک آدھا کیس ہی رہ گیا ان کے اوپر. کیا شاہ محمود قریشی جو ہے تحریک انصاف کی سربراہی سنبھال رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا یہ فارورڈ گروپ بن رہا ہے؟ اور اگر وہ نہیں بن رہا تو کیا تحریک انصاف کا ووٹر، ان کے رہنما اور کارکن شاہ محمود قریشی کو اپنا سربراہ مان لیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ نیگیشن ہوگی آپ کے لیڈر کی.
دیکھیں ایک اس کے جواب سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ذرا مختصر کیجیے گا ذرا مجھے آج بڑی خوشی ہوئی اور میرے علم میں اضافہ ہوا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. ویسے وہ گورنر کے پی اور پنجاب دیکھ لیں وہ ان کے پاس ہے, تمام آئینی ہو آپ اس کا پہلے جواب دیں, وہ بھی بات ڈسکس دوسری کرتے بات ہیں. یہ رہے گی کہ اگر عمران خان, شاہ محمود قریشی سمیت کسی کا بھی نام پارٹی کی کسی بھی پوزیشن کے لیے لیں گے تو وہ پارٹی اس پہ لبیک کہے گی. دوسری بات, فارورڈ بلاک تحریک انصاف میں نہیں بن سکتا. جن لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا ان کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا. اس کے لیے بڑے بڑے نام آپ دیکھ لیں جو ایک بڑے سیاستدان سمجھے جاتے تھے, وہ اپنے اپنے انتخابات اپنے حلقوں میں نہیں جیت سکے. تو جو تحریک انصاف سے الگ ہوگا اس دھڑے کی عوام میں مقبولیت نہیں ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت جو ہمارے لوگوں پر مشتمل بنائی گئی اس الیکشن میں کتنی سیٹیں لی. اس کا تو مطلب فارورڈ بلاک جو ہے اس کا مطلب وہ ہے نہیں بن سکتا. کہ شاہ محمود قریشی کو دوسری لائن نہیں لینے جا رہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جو بہتر لگے گا وہ فیصلہ کریں گے, اور جو فیصلہ عمران خان کریں گے پوری پارٹی کو وہ فیصلہ قبول لیکن ہوگا.